اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ تم اپنی بیویوں پہ اگر ایک سے زائد ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں تو عدل نہیں کر سکو گے، تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، پھر دوسری شادی مت کرو۔ تمہیں اطمینان ہے، تمہیں اپنے اوپر یہ اعتماد ہے کہ تم یہ عدل کر سکتے ہو، تب دوسری شادی کرو، ورنہ نہیں۔ لیکن اب اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں گنتی کی، ناپ تول کی، اس میں تو عدل ہو سکتا ہے، لیکن ایک قلبی میلان جو ہے اس کے اندر تو ظاہر بات ہے انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کے لیے ہر چیز گن گن کر، یعنی باریاں بھی مقرر تھیں آپ کی شب باشی کی، دن میں بھی اب آپ ایک چکر لگاتے تھے عصر اور مغرب کے درمیان، تو تھوڑی تھوڑی دیر ہر اپنی زوجہ محترمہ کے پاس ٹھہرتے تھے، کہیں تھوڑی دیر بھی زیادہ ہو جاتی تو کھلبلی مچ جاتی تھی، آج وہاں کیوں ٹھہر گئے، آج زینب کے پاس زیادہ وقت کیوں لگ گیا، آج فلاں کیا ہو گیا، وہاں شہد دیا گیا تھا وہ شہد پی رہے تھے تو اس وجہ سے دیر لگ گئی۔ تو حضور سے جب کہا گیا اشارے کنائے سے آپ نے قسم کھا لی اچھا میں آئندہ کبھی شہد نہیں پیوں گا، حضور نے اللہ تعالیٰ نے ٹوک دیا کہ حضور یہ کیوں آپ قسم کھا رہے ہیں، لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں انسانی معاشرے میں، بہرحال بہت بہتر معاملہ تھا، بہت بہتر تھا حضور کے ازواج مطہرات کا آپس میں، لیکن یہ کہ بالکل ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو شوق ناپا جو ہوتا ہے اس کے کوئی نہ کوئی اثرات تو ہوتے ہیں، یہ عورت کی فطرت ہے، اس کے اندر اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے فرمایا کہ اگر تم ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم عورتوں کے مابین انصاف کر سکو۔ مراد کیا ہے؟ قلبی میلان، یہ حدیث کے اندر واضح ہو گیا۔ اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جو بھی چیزیں ہیں میں نے اس میں پورا عدل کیا ہے، باقی جہاں تک میرے دل کا میلان کا تعلق ہے مجھے امید ہے تو مجھ سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ یہ ہے ظاہر بات ہے، لیکن اگر تم چاہو بھی تو تم عدل نہیں کر سکتے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم کتنے حریص ہو اس کے نہیں کر سکتے۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو ایسا نہ ہو کہ ایک کی طرف پورے کے پورے جھک جاؤ، میلان میل، کل المیل، ایک ہی کی طرف پورا میلان ہو جائے، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ دوسری بیوی معلق ہو کر رہ جائے، اب نہ وہ شوہر والی ہے اور نہ آزاد ہے، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی کی روش اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ، بلکہ یہ بدعت ہے، یعنی یہ بجائے آپ کو کوئی ثواب دلانے کے الٹا جو ہے آپ پر گرفت ہو جائے گی، ایسی کوئی چیز صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ اور ہمارا دین وہی ہے، ما انا علیہ واصحابی، رسول نے فرمایا جس چیز پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا ہے، دین تو اصل میں وہی ہے۔ جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے، اس میں ہمارے ہاں ذرا کافی مختلف آراء موجود ہیں۔ مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے اس کا ثواب آپ اپنے کسی فوت شدہ بزرگ کو منتقل کر سکتے ہیں، مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کوئی مدد کی ہے، کسی یتیم کی کوئی مدد کی ہے، کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے، کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے خدمت خلق کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو اس کی تو جو ہے اس کے ثواب کو منتقل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ کی روح کو پہنچا دے۔ جسمانی نہیں، آپ نماز پڑھ کے کہیں اس کا ثواب، یا روزہ رکھ کر کہیں کہ اس کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہیں یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا، آپ خود پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا۔ البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب منتقل کر دیں، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ بس اس پہلو میں انڈائریکٹلی اس کا ایک تعلق بن جائے گا، ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا اور یہ جو ہے سوئم میں کرنا اور قرآن خوانی کی محفلیں، یہ سب بدعات ہیں اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ دیکھیے انسانی زندگی کے یہ 3 دور ہیں، حیات دنیاوی یہ ہماری پیدائش سے شروع ہو کر اور ہماری موت پر ختم ہو جائے، پھر حیات برزخی موت سے لے کر قیامت کے دن تک، اور پھر حیات اخروی ہے قیامت میں ریزریکشن کے بعد سے وہ زندگی جو ہے جو جنت یا دوزخ میں ہے۔ اس میں ان دونوں زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے کوئی بات کرنا بالکل غلط ہے اور اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ خبر